بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی نیوز۔ ابوظہبی میں گاڑی کم رفتار سے چلانے پر 400 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ کم رفتار سے گاڑی چلانے والے روڈ کی دائیں لائن میں رہیں۔ بائیں لائن میں سست رفتاری سے گاڑی چلانے والے پر چالان ہوگا۔ ابوظہبی میں اب گاڑی کم رفتار سے چلانے پر بھی جرمانہ ہوگا۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ جو ڈرائیور بائیں لائن یا اسپیڈ میں سست رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں ان پر 400 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا، کیونکہ وہ پیچھے سے آنے والی تیز رفتاری گاڑیوں کو مسئلہ بناتے ہیں۔ اگر کسی کو کم رفتار سے گاڑی چلانی ہوگی تو اس سے دائیں جانب والی لائن میں رہنا ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا کہ کیونکہ بائیں جانب والی لین زیادہ رفتار والی گاڑیوں کے لیے مخصوص ہے، اگر ڈرائیور اسپیڈ لین میں ہلکی رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں تو ان کے باعث پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑیوں کو گزرنے کا راستہ بھی نہیں مل پاتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈرائیور کم رفتار سے بائی لائن یعنی اسپیڈ میں گاڑی چلا کے پیچھے سے آنے والے گاڑیوں کو گزرنے کا موقع نہیں دے گا تو اس پر ٹریفک پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بائی لائن اور اوورٹیک کرنے والی گاڑیوں کے لیے مخصوص ہے، اس پر کم رفتار سے گاڑیاں چلانے والے دوسروں کے لیے اوورٹیک میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ بائی لائن میں سست رفتار سے گاڑی چلانے والے کی قدر خطرناک اور ٹریفک کے خلاف ہے، جو کسی بھی ٹائم حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس خلاف ورزی کی کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے اور اس کے تمام افراد پر 400 درہم جرمانہ بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی ڈرائیونگ میں خرابی پائی گئی تو اسے دوبارہ مہارت دی جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈرائیورز کو ان کی غلطیاں، ڈرائیونگ، پارکنگ اور سارے جو بھی اس کے ضوابط ہے خلاف ورزی پر فوری الرٹ جاری کیا جائے گا۔ تاہم ایسا کرتے وقت کسی سڑک کی حالات اور دیگر حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اس نظام کے غیر ذمہ دار ڈرائیورز کی نشاندہی بھی بڑی مدد ملے گی، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے امارت بھر میں مقیم افرادوں کو خوشخبری سنا دی ہے۔ شیخ محمد بن زائد نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز امارت میں کرونا سے ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ تمام افراد کو کرونا کی چیلنج پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا جاری چاہیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے امارتی فوج کے نائب سربراہ شیخ محمد بن زائد نے کرونا کے خلاف طبی عملے کی بہترین خدمات پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شیخ محمد بن زائد نے اپنے طبی عملے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کرونا کے خلاف مؤثر لڑائیاں اور پیش ورانہ مہارت کے سبب کرونا کو امارت بھر میں کراری شکست دے رہی ہیں۔ طبی عملے کی خدمات کی وجہ سے امارت میں گزشتہ روز کرونا کا ایک بھی مریض ہلاک نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امارت بھر میں کرونا کے باعث کسی شخص کی بھی موت نہیں ہوئی ہے۔ ہم اپنے فرنٹ لائن اور ہیروز کی انتہائی شکر گزار ہیں اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا پہلا کیس 29 جنوری کو رپورٹ ہوا تھا، جبکہ چینی شہر ووہان سے واپس آنے والے چینی خاندان کے 4 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی، جبکہ کرونا کے باعث امارات میں پہلی ہلاکتیں 21 مارچ کو ہوئی تھی۔ پہلا بدنصیب شخص یورپ سے واپس آنے والا 78 سالہ عرب شہری تھا، جبکہ اسی روز 58 سالہ ایشیائی شخص بھی دم توڑ گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں آخری بار کرونا سے کسی شخص کی ہلاکت 18 اپریل کو رپورٹ ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز تک اعداد و شمار کے مطابق امارات میں کرونا مریض کی گنتی 55,573 ہو چکی ہے اور 40,025 افراد صحتیاب ہو گئے ہیں اور 335 اموات بھی ہوئی ہے۔ اسپتالوں میں کرونا سے متاثر افراد کی گنتی ٹوٹل 9,213 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں لاکھوں درہم کی رقم اور زیورات لوٹنے والا گینگ پکڑا گیا۔ ملزمان کے تعلق ایک ایشیا ملک سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے واردات کے بعد صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اماراتی ریاست فجیرہ میں ایک مقامی شخص کے گھر لاکھوں درہم کی رقم اور زیورات لوٹنے والے 4 ایشیائی نوجوان گرفتار کر لیے گئے ہیں، جن میں ایک گھریلو ملازم بھی شامل تھا۔ خلیج ٹائمز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے ایک اماراتی شخص کے گھر میں داخل ہو کر وہاں موجود 5 لاکھ درہم کی رقم اور زیورات چرا لیے۔ مزید پولیس کے سربراہ میجر جنرل محمد احمد نے بتایا ہے کہ ملزمان کو جمعے کی شام ایک گھر میں واردات کی جب اس گھر میں کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا، یعنی جس گھر میں انہوں نے واردات کی تو اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا اس کی لوہے کی چھوٹی سیف غائب تھی،
جس میں اس نے لاکھوں روپے کی رقم اور زیورات رکھے ہوئے تھے۔ اس واردات کی اطلاع ملنے سے پولیس نے فوری طور پر تفتیش شروع کی اور صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے بعد ان کی جو تصویر سامنے لائی گئی ہے اس میں وہ شلوار قمیص اور پینٹ شرٹ میں ملبوس ہیں۔ میجر جنرل نے بتایا کہ ملزمان واردات کرنے کے بعد اجان فرار ہو گئے تھے، تاہم اجان پولیس کی مدد سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے چرائی گئی سیف بھی برآمد کر لی گئی ہے، جس میں تمام رقم اور زیورات موجود ہیں۔ مزید ملزمان نے بتایا کہ انہوں نے یہ واردات کرنے کے لیے کئی گھنٹے تک گھر کی نگرانی کی۔ جب انہوں نے اماراتی خاندان کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو وہ گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں ایک کمرے میں رکھی سیف لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس واردات میں ملزمان کا ساتھ ایک گھریلو ملازم نے بھی دیا۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں سرکاری ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جو کیس کی تیاری کے بعد انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین دبئی کی خبریں۔ اگر آپ کو اس خبروں میں تھوڑی سی بھی معلومات ملی ہے تو برائے مہربانی ہمارے پردیسی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہماری دل سے دعا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔